نحمد الله العلي العظيم السميع البصير الجليل القدير، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو ہم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہم سب کو اس طرح کے عظیم الشان کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایسی مجلسوں میں حاضری کی توفیق دی. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وبعد، میں اپنے تمام حکم حضرات اور علماء کرام جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات سے ہم ناتواؤں، کمزوروں، بے بسوں کو نوازا، ہمیں عطا کیا اور ہماری حقیر دعوت پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بہت دور دراز سے آئے، دل کے عطا دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم عز و جل ان تمام علماء حق کی حفاظت فرما اور ان سے اپنی رضا کے موافق خوب دین، ملت، شریعت کا کام لے اور ان سب کو اپنی رضا عطا فرما، دونوں جہانوں میں شاد و آباد رکھ. اسی طریقے سے تمام حاضرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام کارکنان ساتھیوں کا بھی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام کے دلوں کو خلوص و للہیت سے بھر دے اور سب کو متحد ہو کر کے ان کاموں کو مزید اونچائی پر پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی چند باتیں آپ تمام حاضرین سے، چونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ بچوں کے گارجینز، پیرنٹس ہیں، اس لیے اس مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اذان ہوگی اور ہم سب نماز ادا کریں گے. پھر انشاءاللہ اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور پھر سے جو بچے ابھی جو زمرے رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی تک جو بچے اپنے انداز میں جلوہ بکھیر رہے تھے، یقیناً بچوں نے جو تعلیم مظاہرہ کیا، میں تعریف کروں گا تو اپنی تعریف خود ہو جائے گی. وہ آپ سب نے دیکھا اور جس طرح سے مجھے خوشی ہو رہی تھی اس سے زیادہ شاید آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی. اس لیے میں اس پر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ان ننھے منھے بچوں کو، جس کو تو نے اپنے رسول کی زبانی یہ اعلان کرایا کہ یہ جو شریعت کا علم حاصل کرنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں، یہ دنیا تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے. سب سے بہترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو اللہ کا دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت اپنے رسول کی زبانی بیان فرمائی ہے. میں بڑے حضرات سے اور اپنے خواتین حضرات سے گزارش کروں گا کہ چند باتیں آپ سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو. اس کے بعد ادھر ادھر جانا ہی ہے. جیسا کہ یہ پورے سال کی ایک تعلیمی کارکردگی کی ایک جھلک تھی. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہماری یہ قوم کے بچے، یہ نونہالان، یہ مستقبل کا ہیرو بنے، بھوشیہ کا ہیرو بنے. اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ میں نے اپنی نگاہ میں نہیں رکھا اور ذاتی مفاد کے پیچھے میں اب تک نہیں بھاگا ہوں، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ نہ بھاگے. اے بابو، اے ارشد، خاموش بیٹھ جاؤ، نہیں تو یہاں ہو، خاموش بیٹھو. کھانا کوئی لے کے نہیں بھاگ رہا ہے.
यहाँ दरवाजे पर रोक लेंगे, कोई लेके भागेगा। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारी कौम के बच्चे जाहिल ना रहे, अनपढ़ ना रहे, गंवार ना रहे, क्योंकि तालीम के बगैर, और आप सब जानते हैं कि यहाँ सिर्फ अरबी उर्दू पढ़ाई नहीं होती है, अल्लाह का फजल है कि यहाँ इंग्लिश, हिसाब और दीगर जो है तालीमात से बच्चों को हमकिनार किया जाता है। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, उस पर भी मैं बातें नहीं कहना चाहूँगा। इंशाअल्लाह आइंदा साल जो तालीमी साल शुरू होगा उसमें मज़ीद बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, बहुत सारा बदलाव आएगा, और उन तमाम में एक बदलाव मैं आपको खुशगुजार करता हूँ, वो ये है कि खास तौर से हिफ्ज की जो तालीम होगी तो हमारे पास हिफ्ज की जो तालीम अब तक हुई वो हुई, अब जो हिफ्ज की तालीम होगी तो मेरी ये कोशिश है कि हिफ्ज में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, चाहे कहीं के भी रहे, गांव के रहे या गांव के बाहर के रहे, उन सबको हॉस्टल में रह के पढ़ना है, और जिनको हाफिज बनाना है वो इस तरह के कदम उठाएं। नहीं तो लंगड़ा लूला अंधा बहरा गूंगा हाफिज अगर बनाना है तो फिर कहीं और बनवाइए, हम यहाँ बनने नहीं देंगे। हम ऐसा हाफिज बनाने की कोशिश करेंगे जो टन टन हो और अच्छा याद हो। उसके लिए हॉस्टल में रहना जरूरी है। अगर कोई ऐसा है और ये कहे कि हम आएंगे जाएंगे, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, एक रास्ता है कि वो सुबह फजर की नमाज यहाँ अदा करे मदरसे में, और फिर ईशा में जाए, या तो अपना खाना पानी लेके आए या मदरसे के जिम्मेदारान से बात कर ले कि खाने का क्या प्रोसीजर है वो, मगर सुबह से लेकर के शाम तक यही रहना है, क्योंकि हिफ्ज की तालीम आज आकर जो होती है वो ठोस नहीं होती है, वो सबको मालूम है, खाली वो रास्ता नापना और जो है वक्त गुजारना है। तो उसके लिए हमने ये कदम उठाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब ये जो दीन की तौहीद का मरकज है, और जो आज से नहीं, ये अलग बात है कि 3 सालों से मदरसे की सूरत में हम ये काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह का फजल है कि 2016 से दावती जो सरगर्मियां हम लोगों की थी, और मैं ये बात आप सबके सामने कह देता हूँ और बिला मुबालगा और बिला किसी गुलू पे कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गरीबों को, हम गुनहगारों को ये तौफीक दी कि मुनज़्ज़म तरीके से तबलीग का और दावत का, इस्लाह का जो दावा सेंटर होता है इलाके में, सबसे पहले हम गरीबों को वो शर्फ अता किया कि कायम करें, और मुनज़्ज़म तौर पर हमने कायम किया। और 2016 से बहुत सारे करियों में, गांवों में, देहातों में जा जाकर वो काम किया, और बीच में थोड़ा कुछ हमें रोकना पड़ा किसी मजबूरी के बिना पर, मगर वो फिर से शुरू होगा। ये अल्लाह का फजल है। तो ये दीन का काम शुरू से हो रहा है, और ये इस सरजमीन के लोगों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात है, बहुत शर्फ की बात है। ये अलग बात है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज है। अल्लाह तबारक किया हुआ वो जहां कुरान और सुन्नत की तो ज्यादा ना कुछ कह करके मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हमें आने वाले दिनों में आप सब कोऑपरेट करें, हमारे साथ वक्त पर मदरसा में भेज करके। अभी एक बात और मेंशन करता हूं, अभी मैं वहीं था, कहीं मेला उला लग रहा था, शायद वो जनवरी का मेला था करमदहा का, उधर किसी गांव के बच्चे थे, 3-4 बच्चे। वो बच्चे यहाँ नहीं है, मुल्क नहीं है। हमने पता किया काहे बच्चा चला गया, तो हमारे प्रिंसिपल साहब को फोन किया कि मौलवी साहब छुट्टी आप देंगे तो दीजिए, नहीं तो हमारा बच्चा मेला देखेगा और मेला जाएगा, नहीं देते हैं तो भी आ जाएगा। कितनी शर्म की बात है अल्लाह वालों, जरा सोचो। अरे खिंजीर खाने वाला, कुत्ता खाने वाला, सूअर खाने वाला भी ये बात नहीं करना चाहिए कि मेला देखने के लिए एक ऐसी जगह से वो ले जाए, ऐसी जमात से अपने बच्चे को निकाल दे जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया कायनात में सबसे बेहतरीन जमात का, सबसे बेहतरीन मखलूक का
وہ جماعت سے نکال کر کے میلہ دیکھنے کے لیے لے گیا، 4 بچوں کو لے گیا، اور یہ دیکھو 4 بچے اب ادھر ادھر. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، جمعہ کے لیے، تقریر کرنے کے لیے نہیں لے کے گیا، میلہ دیکھنے کے لیے لے کے گیا. تو ایسے قوم کے بچے کل چل کر کے منہ میں جب پیشاب کریں گے تو گھر جاؤ گے مولوی صاحب سے دعا پڑھوانے، گھر سے لات مار کے نکالیں گے تو جاؤ گے بڑوں کو بلانے کے دل کو دیکھیں. تو ایسے لوگوں کو جوتے ہی تو ماریں گے، اور کیا ماریں گے؟ ایسے لوگوں کو لتیائیں گے اور ہتیائیں گے. تو اسی لیے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوٹے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. دین کی سمجھ ہر کسی کو نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم ہر کسی کو نہیں دیتا. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب کا علم اپنے جس بندے کو منتخب فرماتا اپنے رسول کو دیتا ہے، اور وہی غیب کا علم جو رسول کے ذریعے سے آیا وہ قرآن و سنت آپ کو دیا جا رہا ہے. تو یہ شرف اور فضل چھوڑ کر کے آپ میلہ بھاگیں گے، ٹھیلا بھاگیں گے تو بھاگیے، وہ بچے آپ کو مبارک ہو. لیکن میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں کو پڑھانا ہے وہ مدرسے کے اور تمام اسکولز اور مدرسے کے رول ریگولیشن، وہاں کے نیم ودھی قاعدے قانون کا پالن کرتے ہوئے آپ بھیجیں. نہیں تو پھر آپ اپنے بچے گھر ہی میں رکھیے، وہ ایسے بچے پڑھیں گے نہیں. کیونکہ بہت ساری شکایتیں آتی رہتی ہیں، اس کے تذکرے کا یہاں محل نہیں ہے. یہاں تمام سارے لوگ موجود ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اور ایک بات کہی دیتا ہوں کہ یہاں پر بچوں کو بہت زیادہ فیس نہیں لگائی گئی ہے. بچوں کو بہت زیادہ فیس نہیں لگائی گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ چندہ کر کر کے مولوی صاحب بلڈنگ بنا رہے ہیں. یہ بلڈنگ کھڑی ہے مولوی صاحب کی، یہ بلڈنگ شیشے والی کھڑی ہے. اگر کسی کو لینا ہے تو لے لے، شیشہ سب نکال کے لے جائے. یہ تمام شیشے لے جائے، صوفہ سیٹ ویٹ ادھر رکھے ہوئے ہیں، ٹائلز لگے ہوئے ہیں، سب لے جائے اٹھا کے. کچھ بھی نہیں کہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوٹ رہے ہیں اور کھسوٹ رہے ہیں. اللہ والو، وہ دور نہیں رہا. لوگ چندہ نہیں دیتے. یہی کئی لوگ ہیں رمضان میں جاتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں منہ پہ کہتے ہیں کام نہیں ملتا، آ گیا بھیک مانگنے، کام نہیں ملتا ہے آ گیا لوٹنے، حرام خور. یہ سامنے کی بات ہے. تو وہ چندہ بھی اس زمانے کی طرح نہیں ہوتا ہے، چندہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہ خام خیالی میں مت رہو. فری کی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. 200 400 آپ لگائیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک مہینے میں 8 بار گوشت کھا لیتا، 2 کلو 3 کلو، 5-6 بار مرغی کھا لیتا، مچھلی کھا لیتا. ایک مہمان آ جاتا ہے 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے. سمدھی آ گیا، سار آ گیا، سیر آ گئی، کوئی بھی سالہ سالی سمدھی، لٹا دیا خزانہ. نہیں ہے کاکا سے لے لے 400، بڑکا 10 لے لے، مہیلا 10 لے، اس سے لے لے، اس سے، سب سے لٹا کے. اے اللہ کے بندو اور بندیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں قرض لے لے رہے ہیں. مہمان آئے تو شریعت یہ کے لیے فرض ہے کہ اس کی عزت کرے اور اس کی خاطرداری کرے اپنی طاقت میں. لیکن مستقبل کا جو آپ کا سہارا ہے اور قیامت کے دن کے لیے جو آپ کے نجات کا ذریعہ بنے گا، جو آپ کی اولاد ہے، اس کی تعلیم کے لیے آپ 300 400 500 اگر ایک مہینے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس امت اور اس قوم کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اور کبھی بھی یہ قوم بھلا نہیں پا سکتی ہے، کبھی بھی نہیں. فری میں سب کچھ، تعلیم سب کچھ، ہر جگہ سب کچھ ہے. مدرسے میں آ کے سب بیمار اور میں ڈاکٹر گھر لے گئے مولوی صاحب نیا بچلے ایوری چھوڑ دو اگلا مہینہ. ارے ٹائم پر دے دو. یہ بیچارے 4000 5000 6000 7000 میں اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں. تو بتاؤ ان کو بھی اگر وقت پر تنخواہ نہیں ملے تو کیا کریں گے؟ اسی لیے میں ذمہ داران سے، بچوں کے سرپرستوں سے گزارش کروں گا جو بھی آج تھوڑی موڑی آپ فیس دیتے ہیں وقت پر دیا کریں، تاکہ ان بیچاروں کا جو ہے مل جل کر کے ہم وہ فیس کے ساتھ اور جو ہے کوشش کر کے ان لوگوں کی تنخواہ وقت پر دی جا سکے، کیونکہ ان لوگوں کی حفاظت ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور جان لو اور میں بات ختم کرتا ہوں. پھر جو کنواں ہے، جس کنویں سے آپ پانی پیتے ہیں اس میں مت تھوکیے. اس میں گھر سے بوڑھ کر کے
کوڑا کرکٹ مت ڈالیے. اگر آپ ڈالتے ہیں اور پھر اسی کنویں سے پانی پیتے ہیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے اگر پی لیں گے تو. کہنے کا مطلب ہے جس مدرسے میں یا جس استاد کے پاس آپ پڑھتے ہیں اس کی عزت کیجیے. بچوں کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت کریں, ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, مدرسے کی ایک ایک چیز کی حفاظت کریں. جو ایسا نہیں کرتا, دل میں جس کے لیے اساتذہ کے لیے احترام نہیں ہے, مدرسے کا احترام نہیں ہے, ذمہ داران کا احترام نہیں ہے, اگر ایسے بچے تعلیم حاصل کر بھی لے تو میری یہ بات لکھ لو آج, ایسے بچے مستقبل میں ہونہار نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے. اس تعلیم سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. اس لیے مدرسے کی ذمہ داری, حفاظت کی ذمہ داری, اساتذہ کی حفاظت کی ذمہ داری, بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے سرپرستوں کی ذمہ داری, اور ہم فقیروں کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنا اور ہمارے سینوں کو خلوص و للہیت سے بھر دے. ہم سب کو وہ مشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا تھا اور نبیوں کے بعد دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تعلم کا ہم سب کے ذمہ رکھا ہے, اسے پوری طرح سے کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اب چلیے دھیرے دھیرے وضو کیجئے.